بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام ہماری ویب کے ساتھیوں کو خوش آمدید۔ اور آن لائن پروگرام کا آج تیسرا پروگرام ہے، اور جیسا کہ ابھی ارشد صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ آج ہم نے یہ رکھا تھا کہ ہمارے جو پارٹیسپینٹ ہیں ہماری ویب کے، وہ ان دنوں میں کون سی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں میں کیونکہ 2 دن کے بعد 23 نومبر آنے والی ہے، اور وہ 23 اپریل جو ہے کتاب کا عالمی دن ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کتابوں کے سلسلے میں کالم بھی لکھنا ہوتا ہے 23 اپریل کے حوالے سے، تو ایک کتاب میں اس پر پہلے لکھ چکا ہوں، لیکن یہ کتاب اکثر میں اپنے مطالعے میں رکھتا ہوں کیونکہ یہ کتاب اتنی ضخیم ہے، کوئی 550 صفحات کی کتاب ہے، اور اس کو یہ ہے کتابوں کی کتاب، اسے کہا جائے کتابوں کی کتاب، اور تقریباً 100 کتابوں کے حوالے اس میں موجود ہیں، اور وہ 100 کتابیں جو مصنف نے اس کا نام رکھا ہے کتابیں اپنے آبا کی۔ تو میں ذرا ایسے کر لیتا ہوں تاکہ تھوڑی سی آپ کو ٹائٹل بھی نظر آئے اور میری آواز تو پہنچے گی آپ کو۔ تو کتابیں اپنے آبا کی، گزرتے وقت بدلی تہذیب، زبان کے ارتقاء، تاریخ کی کروٹوں کی داستان، قدیم کتابوں کی زبانیں۔ قدیم کتابوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی 100، 150، 200 سال پرانی کتابیں جو لندن اور برٹش میوزیم میں موجود ہیں، یہ ان کتابوں پر کہہ لیجئے کہ ان تک پہنچ کر رضا علی عابدی صاحب کا نام ہم سب نے سنا ہے، BBC لندن سے یہ پروگرام کیا کرتے تھے، اس پروگرام کا نام تھا کتب خانے۔ تو وہ کتب خانے نام اس کا ضرور تھا، لیکن یہ جس کتب خانے میں جاتے وہاں کی کتابوں کو متعارف کروایا کرتے تھے مختصر سا۔ تو یہ جو کتاب ہے، یہ صرف میں ایک پیراگراف انہوں نے جو لکھا میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو۔ ان کتابوں کا قصہ یوں ہے کہ لندن آنے سے پہلے مجھے احساس تھا کہ لندن کی انڈیا آفس لائبریری اور قومی برٹش لائبریری میں اردو کی نہایت پرانی کتابوں کا ذخیرہ محفوظ ہے۔ مجھے اندازہ تھا کہ برصغیر میں جب سے اردو کتابوں کی اشاعت شروع ہوئی ہے، اور یہ بات سن 1803 کی ہے، اس وقت سے وہاں چھپنے والی ہر کتاب کے کچھ نسخے سمندری جہازوں کے ذریعے برطانیہ لا کر یہاں محفوظ کر دیے جاتے تھے۔ میں نے آ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ سارا خزانہ یہاں بحفاظت رکھا ہے۔ وہ تمام کتابیں جو میرے بزرگوں نے پڑھی ہوں گی یہاں ایسی احتیاط سے رکھی دیکھی تو فوراً منصوبے ذہن میں امن پڑے۔ میں نے سوچا کیوں نہ ان کتابوں پر نظر ڈالوں جن کا میرے اسلاف 1.5 صدی پہلے مطالعہ کر چکے ہوں گے۔ ساتھ ہی یہ خیال بھی آیا کیوں نہ اپنے سامعین کو بھی اس خزینے میں حصہ دار بناؤں۔ تو یہ جناب علی وہ قدیم کتابیں ہیں، اور یہ وہ کتابیں جن کے بارے میں ابھی ہمارے افضل صاحب نے شعر سنایا تھا، علامہ اقبال کا یہ شعر ہے کہ خزانے علم و حکمت کی کتابیں اپنی آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ تو یہ صاحب اس میں 2 طرح کی کتابیں اس میں ہیں، نثر اور نظم۔ نثر اور نظم کی وہ کتابیں جو 1803 میں چھپی، 1803 میں چھپنا شروع ہوئی، اور یہ کتابیں جو نثر کی ہیں وہ آخری کتاب 1859 میں چھپی۔ وہ 47 کتابیں اس میں نثر کی ہیں، اور باقی جو 33 کتابیں ہیں وہ ہیں نظم کی۔ اور نظم کون سی ہے؟ جیسے سحر البیان کا نام ہم نے سنا، کلیات میر ناسخ، اور جناب مثنوی سراپا سوز، اور اسی طرح نثر میں پرانی کتابیں 100-200 سال پرانی کتابیں، ان کا رضا علی عابدی صاحب نے اس کتاب میں بڑی خوبصورت انداز سے، کہ جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو بس لگتا ہے کہ اس کو پڑھتے ہی جائیں، اس کا ختم نہ ہو یہ سلسلہ۔ نثر کی پہلی کتاب جو 1803 میں اخلاق ہندی کے نام سے ہے، باغ و بہار عام سی کتاب ہے، میرا امن 4 درویش اپنی اپنی داستانیں سناتے ہیں۔
کہ انہوں نے درویشی کیوں اختیار کی. اوریجنل کتاب لندن میں موجود ہے. تو اس طریقے سے یہ کتابوں کی کتاب جو ہے یہ دلچسپ ہے، اور یہ چھپی ہے 2016 میں، لاہور سے یہ کتاب چھپی ہے. اگر مل جائے تو تمام ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ وہ اس کو ضرور پڑھیں. تاریخی کتابوں کے بارے میں علم ہوگا، اور اگر کسی کو نہ ملے تو وہ مجھ سے یہ کتاب لے کر استفادہ کر سکتے ہیں. یہ میری اس سلسلے میں جناب. جی ارشد صاحب آگے جی افضل سما رضوی کو صاحب. آگے لے جائیے. افضل رضوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احباب کو ایک بار پھر افضل رضوی کا آسٹریلیا سے اسلام قبول ہو. بہت ساری کتابیں تو نظر سے گزرتی رہتی ہیں، تو جیسے ہی خندانی صاحب کا پیغام موصول ہوا تو یہ کتاب جو میں نے ابھی پہلے بھی دکھائی تھی، میں اس پہ تھوڑا سا کام کر رہا تھا. میں نے بہت سارے شعراء اور مصنفین پہ کام کیا ہے، لیکن یہ اس بندے کی جو شاعری ہے جس کا نام ساگر صدیقی ہے، یہ ذرا میں سلائیڈز بھی ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتا جاؤں گا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں. جی جی. اچھا، مجھے نہیں پتا کہ میرے ویو آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے، چونکہ میرے پاس اس وقت یہ سلائیڈ ہے. تو ساگر صدیقی جو ہیں، یہ سمجھیے کہ ایک ایسا انمول ہیرا جسے ہمارے سماج نے نگل لیا. ساگر صدیقی، جوش ملیح آبادی، احسان دانش، ناصر کاظمی، احمد فراز اور حضرت علامہ کا بھی تھوڑا سا ابتدائی زمانہ، لیکن یہ اس کے بعد سے ہیں. تو ان کی اور جوش ملیح آبادی کی ایک جو کہنا چاہیے کہ چیز ہے دونوں شاعروں کے اندر، وہ یہ ہے کہ مطابقت جو ہے. ساگر صدیقی نے بھی غالباً 9 سال کی عمر میں شعر کہا تھا، اور جوش ملیح آبادی نے بھی 9 سال کی عمر میں، اور جو حفیظ جلندری ہیں انہوں نے کوئی 7 سال کی عمر میں شعر کہا تھا. یہ دیکھیے آپ کے سلائیڈز آ رہی ہوں گی، ان کے مجموعہ کلام ہیں سارے. وقت جو ہے اس کی قید کر دی گئی ہے، اس لیے تفصیل سے بات تو نہیں ہو سکے گی. تو 1944 میں پہلی مرتبہ ساگر صدیقی جو ہیں وہ کسی مشاعرے میں شامل ہوئے، اور وہ ترئی مشاعرہ تھا، اور اس میں جو انہوں نے غزل پڑھی اس کے بعد جو بڑے بڑے ساگر کی غزل کے بعد ہماری غزل کی کوئی وقت رہے، تو ان کے یہ مجموعہ کلام جو ہیں وہ چھپ چکے ہیں. دیگر شاعروں کی طرح اگر کے سامنے بھی جو ہے وہ مرکز محور ابتدا میں تو عورت ہی تھی، اور جیسے آپ یہ دیکھیے کہ اگر بزم ہستی میں عورت نہ ہوتی، خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی، ستاروں کے دلکش فسانے نہ ہوتے، بہاروں کی نازک حقیقت نہ ہوتی، اور سو آن ساری چلتی جا رہی ہے. لیکن اس کا آخری شعر دیکھیے گا کہ خدائی کا انصاف خاموش رہتا، سنا ہے کسی کی شفاعت نہ ہوتی. یہ دیکھیے ساگر صدیقی جیسا بندہ اس طرح کا شعر کوئی بڑے سے بڑا شاعر بھی سنے تو وہ واہ واہ کیے بغیر رہ نہیں سکے گا کہ سنا ہے کسی کی شفاعت نہ ہوتی. ساگر صدیقی جب قیام پاکستان کے بعد لاہور آ گئے تو انہوں نے دیکھیے کوئی جائیداد نہیں لی، ہندو یا سکھ کی کوئی چھوڑی ہوئی جائیداد کسی کے اوپر قبضہ نہیں کیا، بلکہ اپنی زندگی جو ہے وہ ہوٹلوں میں ہی بسر کر دی. پھر آہستہ آہستہ اسے اس راستے پر لگا دیا لوگوں نے کہ جس کا
انجام جو ہے وہ موت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، نشے کا عادی بنا دیا، اس کا دل موف ہو گیا۔ ساگر صدیقی کے حالات زندگی کو معتبر ذرائع سے ملتے نہیں ہیں، مسوا کہ یہ حوالہ جو ابھی آپ کے سامنے پڑھوں گا نہیں، آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عبداللہ قریشی نے یہ لکھا ہے ان کے دوست سلیم یزدانی کے حوالے سے، اور اس میں ساگر صدیقی نے یہ بتایا کہ مجھے یہ تک پتہ نہیں کہ میں کہاں، کب اور کیسے پل بڑھ گیا، نہ اس کا کوئی بھائی تھا نہ کوئی اس کی بہن تھی۔ لیکن ایک بات جس نے مجھے بہت متاثر کیا ہے ساگر صدیقی کے اپنے الفاظ ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں نے غالباً اپنی اوائل عمری سے جوانی تک اردو زبان کا کوئی لفظ شاید رانگ پرناؤنس نہیں کیا اور نہ ہی اسے غلط لکھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب دیکھیے یہ ساگر صدیقی کی میں نے یہ ایک غزل جو ہے وہ خاص طور پر آپ لوگوں کے لیے منتخب کی تھی، ہے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں، میرے نغمات کو اندازے نوا یاد نہیں۔ اور اس کا آخری شعر دیکھیے کہ آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں کہ ساگر کو خدا یاد نہیں۔ اب اگر ایک بندہ جو ہے وہ جب نشے کی حالت سے باہر آتا تھا تو اس کا عالم یہ ہوتا تھا، اس کا دل جو ہے وہ درد کا مارا تھا، حالت کرب میں رہتا تھا، اور اس عالم میں جو شعر اس کی زبان سے نکلتے، یہ جو دیوانے سے چار نظر آتے ہیں، ان میں کچھ صاحب اسرار نظر آتے ہیں، تیری محفل کا برم رکھتے ہیں سو جاتے ہیں، ورنہ یہ لوگ تو بیدار نظر آتے ہیں۔ اصل میں یہ میرا خیال ہے بیزار ہونا چاہیے، اسی طرح سے بیدار لکھا گیا کتاب کے اندر۔ اور اس کا آخری شعر دیکھیے کہ میرے دامن میں شراروں کے سوا کچھ نہیں، آپ پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ ساگر کی ساری زندگی جو ہے وہ معاشرتی ناہمواریاں اس کے سامنے رہیں، لیکن اس نے میرا نیٹ چلا گیا۔ احسان دانش اور جوش ملیح آبادی کی طرح اس کا جواں مردی سے مقابلہ نہیں کیا۔ اس کی وجہ جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اسے نشے کا عادی بنا دیا گیا تھا، اس لیے وہ احسان دانش کی طرح محنت کر کے احسان نہیں بن سکا، وہ ساگر ہی رہا۔ جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ جب وہ لاہور کی سڑکوں پہ پھرتا ہوگا، تخت کے نیچے سوتا ہوگا، کوئی روٹی کا ٹکڑا دے دیتا ہوگا تو کھا لیتا ہوگا، تو اس وقت اہل اقتدار کہاں تھے، ہمارے حکمران کہاں تھے؟ مجھے اتنا دکھ ہوا ساگر صدیقی کو اتنی گہرائی میں مطالعہ کرنے سے کہ میں ایک مقام پر تو میں رو پڑا۔ یہ دیکھیے شعر اس کا کہ دستور یہاں بھی گونگے ہیں، فرمان یہاں بھی اندھے ہیں، اے دوست خدا کا نام نہ لے، ایمان یہاں بھی اندھے ہیں، بے رنگ شفق سی ڈلتی ہے، بے نور سویرے ہوتے ہیں، شاعر کا تصور بوکا ہے، سلطان یہاں بھی اندھے ہیں۔ تو وہ جانتا تھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کی یہ بڑی بات ہے، یہ جو سلائیڈ ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے اس میں دیکھیے جب پاکستان کا قومی ترانہ لکھا گیا ہے تو ساگر صدیقی نے نہ صرف قومی ترانہ لکھا بلکہ ترانہ جو ہے وہ 700 تک پاکستان کے سینماؤں میں بجتا رہا، اور وہ کسی اور کی آواز میں ریکارڈ نہیں کیا گیا تھا، ساگر صدیقی کی اپنی آواز میں وہ ریکارڈ شدہ تھا۔ سلام ہے قائد، سلام ہے قائد اعظم، تیری عظمت ہے پائندہ، تیرا پرچم ہے تابندہ، تیرا پیغام ہے زندہ۔ تو یہ مختصر سی باتیں ہیں ساگر صدیقی کے حوالے سے، چونکہ ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں رکھا گیا، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا ہوتا میں یقیناً اور بھی اختصار سے کام لیتا اور زیادہ گفتگو بھی ہو سکتی تھی۔ اب ساگر صدیقی تنگ سا آدمی تھا، درویش آدمی تھا کہ مرنے کے بعد اس کی اتنی کتابیں شائع ہوئی، اس کا دیوس کے مرنے کے بعد شائع ہوا ہے۔
اچھا اور جی یہ عبداللہ قریشی نے تو بڑا آسان کیا کہ انہوں نے ان کا جو ہے وہ مقتل مدد کے تو شائع کر دیا. نہیں میری طرف سے تو میں تو اجازت چاہوں گا. اب اچھا کسی اور کو بہت بات کرنی شکریہ ہو تو, افضل رضوی صاحب. اور اگر ثاقب آپ صدیقی کے حوالے سے کوئی سوال کرنا ہو تو میں آپ نے بہت چلیے. اچھا اقتباس پیش کیا اور بہت اچھے اشعار پیش کیے. بیچ میں آپ نے ایک دو دفعہ کہا کہ کوئی سلائیڈ ہم لوگوں کو تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن نہیں گفتگو آپ سلائڈ کی نہیں. اتنی خوبصورت تھی کہ ہم نے بیچ میں آپ کو روکنے کی کوشش نہیں کی. اچھا جی 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 ایک سلائڈ بھی آپ کو نظر نہیں آئی ہے؟ نہیں مجھے سلائڈ نظر نہیں آئی, کسی کو بھی. سلائڈ نظر نہیں آئی. کوئی سلائڈ نہیں. اچھا دوسرا میرے پاس میسج آیا ہے کہ شاید یہ ٹائم اوور ہوگا, اگر اوور ہو جائے گا تو ہم ریکنیکٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اب سلیم اللہ شیخ صاحب السلام علیکم. ہاں تبسم جناب. صاحب السلام وعلیکم علیکم. السلام. وعلیکم ہمارے السلام. ساتھ ابھی خیریت سے جو ہیں؟ ہیں ابھی گفتگو کر رہے تھے افضل رضوی صاحب ہیں جو آسٹریلیا سے تھے. سعید اللہ سعید صاحب ہمارے ساتھ شامل ہیں, اور جناب ہمارے ساتھ روشن خٹک صاحب پشاور سے شامل ہیں, اور باقی ماشاء احباب اللہ. کو آپ سلیم اللہ صاحب اور عطا تبسم صاحب جانتے ہیں. اور افضل عطا رضوی صاحب تو صاحب نہیں جو آئے. اسکرین پہ دو صاحب ابھی آئے ہیں, ایک سلیم اللہ شیخ صاحب ہیں, یہ ہمارے بہت اچھے جی ممبر ہیں گورننگ باڈی کے ہماری ویب کے, اور ہمارے محترم عطا تبسم صاحب. بالکل بالکل. جزاک اللہ. اچھا جزاک اللہ. عطا صاحب تشریف لے آئے. جی بہت خاموشی سے آ گئے صاحب. کیسے ہیں آپ؟ جی عطا جی بھائی سر کا مجھے کچھ کہنا مائک ہے؟ بند ہے. عطا صاحب بھول گئے ہوں گے بس. ہاں مائک. اب نظر آ رہی سلائڈ؟ نہیں سر نہیں, سلائڈ آپ کی نہیں. جی جی ہاں اب آئی آپ کی آواز, آپ نے کھولا اور آواز آ گئی. چلیے صاحب. پہلے تو ہم صرف آپ کی تصویریں دیکھ کے خوش ہو رہے تھے. چلیے چلیں صاحب, ارشد صاحب آگے بڑھائیے. شمع جی ہاں یہاں پر وہ روشن خٹک صاحب آپ موجود ہیں؟ جی جی میں دیکھ رہا تھا. جی اب سلائیڈ آنا شروع ہوئی ہے. جی ہاں اچھا سلائڈ اب آ رہی ہے. چلے اب انجوائے کر رہے ہیں. میرا خیال تھا پہلے آ رہی ہے تو شاید شیئر نہیں ہو سکی. پر نہیں اب آئی ہے. ایک یادگار نظم عورت. واہ. چلیے جن صاحب چلیے کو دکھا اب دیں. بات کریں. جی ہاں جی جی ہاں سر. کچھ اسکرین ہماری ڈسٹرب ہو گئی ہے ابھی, تو آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں سب؟ جی جی ہاں جی آ نظر رہا رہا ہے. ابھی وہ آ رہی ہیں سلائڈس. ہاں ہمارے پاس بھی صرف سلائڈ سلائڈ ہی نظر آ رہی لائٹیں ہے. نظر آ رہی ہیں. سلائڈ ختم ہو جائیں تو پھر. جی اچھا میں اس کو بند کر دیتا ہوں. جی 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 ٹھیک ہو گیا. روشن خٹک صاحب, اگر آپ کے پاس کوئی کتاب ہے اور آپ اگر گفتگو کرنا چاہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں مختصر سی گفتگو کروں گا. اس وقت وعلیکم السلام. میں آن لائن ایک کتاب پڑھ رہا ہوں, حقیقت کی تلاش. ہاں حقیقت بڑی کی اچھی تلاش. کتاب ہے. حقیقت جی حقیقت کی تلاش جو ہے وہ مولانا وحید الدین خان کی لکھی ہوئی کتاب ہے, اور وہ اس میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو کائنات ہمارے اس کا ایک ایک چیز جو ہے وہ ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ ہم حقیقت کو تلاش کر سکیں, کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ وہ جی یہ چاہتا ہے, وہ یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ میں کیا ہوں, میرا جی خالق کون ہے, میرا معبود کون ہے, اور میرا جی انجام کیا ہے. اسی تین چیزوں کو تلاش کرنے کے لیے, اس حقیقت کو تلاش کرنے کے لیے انسان جو ہے وہ کوششیں کرتا رہتا ہے.
اب مولانا وحیدالدین خان نے اس چیزوں کو بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. اگرچہ ابھی تک میں نے یہ کتاب پوری نہیں پڑھی، لیکن جو ابتدائیہ ہی میں نے پڑھا ہے وہ مجھے بہت ہی اچھا لگا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کافی ساری چیزوں کے جواب، سوالات کے جوابات جو ہیں وہ مجھے مل جائیں گے، یا جو قاری ہوتا ہے، پڑھنے والا ہے، اس کو مل سکتے ہیں. بہت مہربانی، میری بات بہت مختصر سی ہے. انشاءاللہ پھر جو ہے نا کبھی کسی کتاب ہاتھ میں لے کر پھر بات کریں گے. اب فی الحال اتنا ہی کافی ہے. شکریہ آپ لوگوں کا بہت، مجھے بھی سنیں. بہت شکریہ. بہت اچھا، بہت اچھا. جی عطا تبسم صاحب. ہاں جناب، میں تو آج کل جو ہے یہ مختار مسعود صاحب کا مطالعہ کر رہا ہوں. ان کی کتاب جو ہے سفر نصیب زبردست، ماشاءاللہ. اور ان کی تینوں کتابیں، آواز دوست اور لوح ایام اور سفر نصیب، یہ ایسی ہیں کہ ان کو ایک دفعہ پڑھنے سے طبیعت سیر نہیں ہوتی. تو بار بار پڑھا جائے، بار بار ان کو. اور جو خاص بات ہے وہ یہ کہ اگر آپ نے تاریخ نہیں پڑھی ہے، آپ اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہے، تو پھر آپ ان کتابوں میں بہت زیادہ لطف نہیں لے سکتے، کیونکہ ان کے ہر جملے میں وہ کچھ نشاندہی ہوتی ہے ان واقعات کی، ان گزرے ہوئے لمحات کی، جو ہمیں صرف ان کے پڑھنے سے یاد آ جاتے ہیں یا ان کا وہ تذکرہ کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ ایک دوسری کتاب جو میرے زیر مطالعہ رہی وہ یہ کاروان نبوت. یہ پروفیسر ڈاکٹر تسنیم احمد نے لکھی ہے، اور اس کی کوئی 7-8 جلدیں آ چکی ہیں، اور ابھی اس کے اوپر مسلسل کام ہو رہا ہے. تو مختصر کتابیں ہیں، لیکن ان میں جو واقعات ہیں سیرت کے، اس زمانے کے، ان کے بہت تفصیل سے اور ڈیٹیل سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو نزول قرآن ہے اس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ وہ کن کن برسوں کے اندر وہ نزول ہوتا رہا، اور کس طریقے سے اس کے مطابق، یعنی کہ لوگوں کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ تو یہی تھا نا کہ وہ انہوں نے ایسے لوگوں کی ٹیپ تیار کی جو پوری دنیا میں اور رہتی دنیا تک مسلے رہا ہوں گے. تو ان شخصیات کو بنانے کے لیے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، اور قرآن کا نزول بھی ہو رہا تھا. تو یہ بڑی ایک علمی گفتگو ہے اس کتاب میں. تو میں تو آج کل انہی 2 کتابوں کی طرف مائل رہا ہوں. جی 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 بہت اچھا صاحب، بہت زبردست. اور سعید اللہ سعید صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ سعید صاحب، سعید اللہ سعید صاحب. جی میرا نام لیا جا رہا ہے غالباً. جی جی آپ کا نام لیا ابھی کا نام لیا جائے. جی تھوڑی سی آواز سے کلیئر نہیں آ رہی ہے، تو کتاب پہ بات کرنے سے پہلے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کورونا وائرس سے. دو ساتھیوں کی میں نے گفتگو سنی، ماشاءاللہ بہت اچھی اور مدلل گفتگو تھی، بہت مزہ آیا سن کر. اچھا، جہاں تک آج کے موضوع کا تعلق ہے، تو جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے اس کے بعد مختلف کتابیں مطالعے میں رہیں، لیکن خصوصی طور پر جو سانحہ 71 کا ہوا تھا، سقوط مشرقی پاکستان یا سقوط ڈھاکہ کا، اس کے حوالے سے کتابیں جو ہے زیادہ مطالعے میں رہیں. اس حوالے سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں نے جو ہے گروپ میں بھی اور کسی جگہ بھی شیئر کی تھی. اب اس وقت جو میرے مطالعے میں کتاب ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. وہ شریف الحق دالیم صاحب کی کتاب، یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے؟ جی پاکستان بنگلہ دیش ان کے ہی
یہ میجر شریف الحق تعلیم جو ہے پاکستان آرمی میں کیپٹن تھے اور پہلے ایئر فورس میں تھے، اس کے بعد یہ پاکستان آرمی انہوں نے جوائن کی اور بہت اچھے اور قابل آفیسر تھے. لیکن جب 25 مارچ کو آپریشن ہوا تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے پاکستان سے بغاوت کی اور اپنے 3 ساتھیوں سمیت یہ نارووال سیکٹر سے راستے سے فرار ہو کر انڈیا پہنچے، وہاں سے دلی، اور دلی میں انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے انڈین حکام کے حوالے کیا. اب یہ تو ایک بہت لمبی کہانی ہے ان کی، کس طرح فرار ہوئے، کیا تھا کیا نہیں تھا. لیکن 2 چیزیں جو اس میں مجھے نظر آئی ہیں، کیونکہ کتاب زیادہ تر جو کتاب ہے وہ ان کے اپنے جو بنگلہ دیش کے سیاسی نظریات ہیں اس کے اوپر مشتمل ہیں، ان کے اپنے ویوز پر مشتمل ہیں. لیکن جو ہمارے سمجھنے کی بات ہے وہ اس میں یہ ہے کہ اس میں انہوں نے صفحہ 207 سے لے کر صفحہ 210 تک 3 صفحات پہ انہوں نے صرف وہ نقشہ کھینچا ہے کہ جب انہوں نے مفتی باہنی کو منظم کیا تو اس وقت انہوں نے پورے بنگلہ دیش کو یا مشرقی پاکستان کو کتنے سیکٹرز میں تبدیل کیا یا تقسیم کیا. کم و بیش 11 سیکٹرز میں انہوں نے تقسیم کیا. ہر سیکٹر میں جو باغی فوجی تھے وہ شامل تھے، جو پولیس والے تھے بغاوت کر گئے وہ شامل تھے، اس کے علاوہ جو مفتی باہنی کے رضاکار تھے وہ سب شامل تھے. تو اس طریقے سے انہوں نے 11 سیکٹرز میں تقسیم کیا اور 11 سیکٹرز میں جو انہوں نے تفصیل بتائی ہے تو وہ فوجیوں کی تعداد کم و بیش 3-3.5 لاکھ بنتی ہے. اچھا اب یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ 25 مارچ سے پاکستان آرمی جو ہے لڑ رہی تھی، 25 مارچ سے پاکستان آرمی لڑ رہی تھی اور 16 دسمبر کو جو ہے سانحہ وہ پذیر ہو گیا. اب ان 8-8.5-9 مہینے میں پاکستان آرمی کی جو کیفیت تھی کہ ان کے لیے زمین ناموافق، موسم ناسازگار، لوگ ناآشنا، زبان ناآشنا، اس کے باوجود وہ وہاں پر جو ہے گوریلا جنگ لڑ رہے تھے اور اس کا سامنا کر رہے تھے. تو پاکستان آرمی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت محنت کی، بہت قابلیت کا مظاہرہ کیا. دراصل جو 71 کا سانحہ تھا جو میں سمجھاؤں اس کے مطالعے کے بعد، وہ در حقیقت ہماری سیاسی شکست تھی، کیونکہ سیاسی حکمت عملی ہمارے پاس نہیں تھی. ہم سیاسی طور پہ جو ہے کہیں اور طرف جا رہے تھے اور پھر غیر ضروری طور پہ جو ہے مغربی پاکستان کا بارڈر جو چھیڑ دیا گیا، جبکہ آپ کی جو جنگ تھی وہ مشرقی پاکستان کی طرف ہو رہی تھی تو آپ کو جو ہے اس طرف جنگ چھیڑنی نہیں چاہیے تھی. لیکن ناقص حکمت عملی، سیاسی غلطیاں، تو ان سب چیزوں کی وجہ سے جو ہے ہمارا یہ سانحہ وہ پذیر ہوا. تو اس میں جو چیز مجھے سمجھ آئی یہاں میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا. دیکھیں لازمی بات ہے کہ ہر فرد کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. لیکن میں نے جو چیز دیکھی کہ جنرل نیازی کی جو کتاب ہے ہتھیار کیوں ڈالے، اس کا آپ مطالعہ کریں. آپ یہ جو کتاب ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی پاکستان سے بنگلہ دیش، اس کا مطالعہ کریں. اور کرنل صدیق سالک کی میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا. تو ان سب میں ایک چیز مشترک نظر آئے گی کہ پاکستان آرمی بہت مشکلات میں گھری ہوئی، بہت زیادہ مشکلات میں گھری ہوئی تھی اور باغی جو تھے وہ بہت بڑھ چڑھ کے حملے کر رہے تھے، بہت زیادہ ان کو جو ہے سپورٹ حاصل تھی. پاکستان آرمی کے پاس اسلحہ نامکمل تھا، ان کے پاس فوج نامکمل تھی، یعنی بمشکل 70 سے 90 ہزار کے درمیان جو تعداد کی فوجیوں کی وہ تھی. ان حالات میں ملک کا دفاع کرنا بہت مشکل تھا. اور ان کتابوں کے مطالعے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جنرل نیازی جو تھے وہ ایک بہادر سپاہی تھے اور انہوں نے بہت بہادری سے فائٹ کی، بہت بہادری سے لڑا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ شکست چونکہ لاوارث ہوتی ہے، اس کو کوئی اپنانے کو تیار نہیں ہوتا، اور یہ چونکہ کمانڈر ایسٹرن کمانڈ تھے تو اس لیے اس کی ذمہ داری کے اوپر ڈالی گئی. ورنہ بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیاسی شکست تھی. دوسری چیز جو مجھے نظر آئی، اور دیکھیں میں اس کا اظہار کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ غدار تو غدار ہوتا ہے، چاہے وہ سویلین ہو چاہے فوجی ہو. لیکن یہاں پر اس کتاب کے آغاز میں سرمہ عقاب کے نام سے ایک سابق میجر صاحب نے میجر تعلیم کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا اور جس طریقے کی لینگویج استعمال کی، جس طرح اس کو خراج تحسین پیش کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ تذکرہ کسی سویلین کا ہوتا تو شاید یہ زبان نہیں ہوتی. تو یہ بھی ایک فرق ہے، کیونکہ دیکھیں غدار غدار ہوتا ہے، اس کو غدار ہی کہنا چاہیے، چاہے وہ سویلین ہو، چاہے وہ مذہبی ہو، چاہے وہ فوجی ہو. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ایک فرد اگر آرمی سے تعلق رکھتا تھا وہ غدار ہونے کے باوجود بھی آپ کے لیے بہت محترم ہے، اور ایک شخص اگر آرمی سے تعلق نہ رکھتا ہو تو اس کے لیے کوئی عزت نہیں ہے، وہ غدار ہے صرف. تو بس یہ کچھ خیالات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. باقی بہت شکریہ ہماری ویب رائٹرز فورم اور ارشد بھائی اور رئیس صاحب کہ آپ لوگوں نے اس میں
मीटिंग का एहतमाम किया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कलीमुल्लाह शेख साहब, बहुत जबरदस्त इख्तिताम बहुत अच्छा। पेश किया आपने और बहुत अच्छा लगा। जी जी खालिद जाहिद साहब। जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। एक तरफ वालेकुम कल हम जो लॉकडाउन में थे, लॉकडाउन पर हमारी गुफ्तगू हो रही थी, तो उस हवाले से एक चीज तो सबके साथ यकीनन है कि एक किताब जीस्त है जिसको यकीनन हर शख्स किसी ना किसी तरह से जो है मुताला कर रहा है। और ऐसे ही कुछ है कि गुजरे हुए दिनों की कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं, कुछ हालात, कुछ वाकयात ऐसे ही बस बैठे होते हैं तो मतलब घूम जाती हैं और उस पे ही जहन तबसरा करने लग जाता है और एक मतलब एक माहौल सा जो है वो बनना शुरू हो जाता है। उससे हटकर एक किताब है हिकायत रूमी। ये है हिकायत रूमी। जी जी हाँ, अच्छी जो मतलब जो मौलाना रूम की हिकायात पर मबनी है, जो हम मतलब पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। वो एक जगह मिल गई थी तो मतलब वो दी और छोटी छोटी किस्से वाकयात से जो जो हिकायात हैं उनको वाज़े करने की कोशिश की गई है और समझाने की कोशिश की गई है। तो मतलब कोई इतना लंबा ये नहीं है कि पूरी किताब पढ़ना आपके लिए लाजमी है। आपने मतलब कोई हिकायत ली और वो हिकायत पढ़ के आपने उससे फैज़याब हो गए, उसको आपने समझ लिया। मैं यहाँ पे कुछ दो चीज हैं, जैसे एक हिकायत है कि बेटा कोशिश में लगे रहो, मरते दम तक कोई वक्त जरूर आएगा कि इनायत खुदाबंदी हमराज होगी। मौलाना रूमी की हिकायत है। माशाअल्लाह। फिर इसी तरह से थोड़ा सा उनके जिंदगी के हवाले से है, एक मसनवी है उनकी, वो भी मैं चाहूँगा सुनाना आप लोगों की खिदमत में पेश करना चाहूँगा कि ए रूह तुम बहुत ज्यादा मुस्तरिब रहती हो, तुमने अपनी कुव्वत देख ली है, तुमने अपनी दिलकशी देख ली है, तुमने अपने सुनहरी पर देख लिए हैं। कौन सी कमी है जिसके लिए तुम परेशान हो? तुम सदाकत की कली हो, तुम रूह की रूह हो, रूह की रूह, रूह की रूह की रूह की रूह हो। तीन रूह है। अच्छा तीन रूह। जी हाँ। और एक जगह लिखा है कि नेकी और बदी के तसव्वुर से निकलकर अगले मुकाम तक आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। जी, तो बस यही मतलब मुताले में है किताब। बाकी थोड़ा बहुत शायरी की किताबें हैं, उनमें ऐसे ही चलते फिरते जॉन इंडिया को थोड़ा देख लेते हैं, उनसे थोड़ी सी वो है। बस ये है। बाकी ये आपने अब जो आपने ये जो सिलसिला हमारा शुरू हो गया है हमारी वेब मीटिंग का, तो इससे जो है ना वो यकीनन आप कुछ इजाफी अपने ऊपर वो करना पड़ेगा पढ़ने के लिए, स्पेशली खुसूसी तौर पढ़ने जी बिल्कुल आप लोगों की सोहबत में बैठने के लिए। अगर आप ये भी इरादा कर लें कि जो मैं पढ़ूं उस पर लिख भी दूं किताब के ऊपर, तो उस बहाने किताब पढ़ी भी जाती है और उसके ऊपर कुछ ना कुछ आ भी जाता है। जनाब बिल्कुल अरशद साहब जी, अब आपका नंबर है साहब, आप कुछ कहेंगे? नहीं मैंने तो कह दिया, अब आपसे मैं कह रहा हूँ कि आपका नंबर है। मुसद्दिक साहब बैठे हैं। मुसद्दिक साहब, हाँ मुसद्दिक साहब तो देखें आप। जी पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम अहबाब का कि आप सबने शिरकत की और उसको कामयाब बनाया, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा भी कामयाब बनाते रहेंगे। रौनक आप ही लोगों से है, अकेले मुझसे या सिर्फ हमारी वेब से नहीं, बल्कि आप ही हमारी वेब हैं।
اور بات رہی آج کے موضوع پہ، تو میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم لوگ اس ٹائم صرف حالات حاضرہ پہ غور کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اتنے پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں مستقل کہ پچھلی طرف دیکھنا یا کسی دوسری طرف دیکھنا ممکن ہی نہیں رہا، جس تیزی سے دنیا پوری بدل رہی ہے۔ آپ چاہے کورونا کی لے لیں یا کورونا سے ریلیونٹ دوسرے ایشوز دیکھ لیں، ہر چیز جا کے کورونا سے ہی تعلق رکھتی ہے۔ آپ سب اب آپ کے سامنے ہیں یہ چیزیں، کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس سے زیادہ تو میں اس حوالے سے اور کچھ کہہ نہیں سکتا اس ٹائم، کیونکہ کتاب تو کوئی ہے نہیں مطالعے میں جس کے بارے میں کوئی بات کروں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ سب احباب سے آپ سب لوگ اپنے قلم کے ذریعے لوگوں کو علم بانٹتے ہیں تو کچھ اس وقت کے حالات میں سروائیو کرنے کے حوالے سے بھی لکھیں۔ اللہ آسانی کرے سب کے لیے۔ آج 13ویں قسط غالباً جاری کر دی ہے اس حوالے سے۔ جی ہاں جی ہاں، صاحب اس حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، اگر اجازت ہو تو ضرور کیجیے۔ اصل میں کام پیمانے پہ ہو رہا ہے، خدمت ان کا ایک بڑا نام ہے، JDC بھی ہے، بڑے پیمانے کام کر رہے ہیں، لیکن ایک چیز جو میں نے کی ہے کہ کروڑوں روپے کا انہوں نے راشن تقسیم کیا، متاثرین تک پہنچایا، وہ بھی نہایت ہی مہذب طریقے سے، لیکن اپنے ان کے جو رضاکار ہے تو میں نے یہ محسوس کیا کہ ان کو سرجیکل ماسک تک جو ہے نا وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ تو اس فورم کے ذریعے یہ گزارش کرنا چاہوں ان کے ذمہ داران کی خدمت میں، آپ ان زندگیوں کا جو ہے نا خیال کیجیے گا۔ تو جو لازمی چیزیں ہیں جو ہے نا خاص کر ماسک ہو گیا، گلاس وغیرہ ہو گئے، تو ان کو جو ہے نا مہیا کیا جائے۔ دوسری بات یہ کرونا جو ہے نا یہ ایک سنجیدہ مسئلہ بن چکا ہے، لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ہمارے جو پولیس ہے یا رینجرز وغیرہ جو ہے، اب کئی لوگ ان کو دیکھ کر کے جو ہے نا وہ ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بزنس روڈ کا جو ہے نا بتا رہا ہوں کہ یہاں صبح جو ہے نا ایک موبائل کھڑی ہوتی ہے، اور بھی رینجرز اہلکار آئے تھے، تقریباً 6-7 تھے، بالکل کلوز کہ کورونا جو ہے اگر اتنا مسئلہ ہے تو جو ہے نا یہ لوگ خود احتیاط کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا چند گزارشات ہو، اس پہ اگر عمل درآمد جو ہے نا متعلقہ ادارے کرائے تو اچھی بات ہے۔ جی بہت شکریہ۔ میں اس ٹائم سب سے ایک ہی بات کہوں گا، جو جس طرح سب کے پاس قلم کی طاقت ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ مختلف ایشوز ہیں اس ٹائم، جیسے سوشل میڈیا پہ کورونا کے حوالے سے غلط خبریں پھیلتی ہیں اور ہم آنکھ بند کر کے یقین کر لیتے ہیں، یا نہ صرف یقین کرتے ہیں بلکہ آگے بھی شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ برائے مہربانی اس حوالے سے بھی لوگوں کی رہنمائی کریں اپنے قلم کے ذریعے کہ خوف و ہراس نہ پھیلائیں۔ ٹھیک، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، بنا کچھ اور دی جاتی ہے۔ مختلف ویڈیوز ہوتی ہیں، کچھ لوگ سیاسی مقاصد کے لیے آج کے حساب کو یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے میں ایک ایگزامپل دوں، پچھلے دنوں کی عمران خان کی روتے ہوئے کی تصویر، اس کو آج کل کے حالات کے حساب سے بنا کے پیش کر دیا گیا، جبکہ وہ بنیادی طور پر وہ تصویر پرانی تھی، جو خبر بعد میں آ بھی گئی، لیکن تب تک لوگوں کی تھنکنگ کس طرح چینج ہو چکی ہوگی وہ آپ لوگ سب بہتر جانتے ہیں۔ بالکل جی ہاں بالکل، بہت صحیح کہا آپ نے مصدق صاحب، انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اور ارشد صاحب، آپ کوئی کتاب نہیں لائے اپنے ساتھ؟ سر میں بھی لایا، لیکن میں سوچ رہا تھا آپ بسم اللہ کیجیے، پھر بسم اللہ کیجیے۔ اصل میں میرے زیر مطالعہ بھی جو تھیں وہ 2 کتابیں تھیں لاک ڈاؤن میں۔ ایک تو یہ ایک کتاب ہے ریڈیو کے، یہ غالباً نظر آ رہی ہوگی آپ کو، اگر عالمی ادارے اور الٹے نظر ہے۔ اچھا الٹی نظر آ رہی، عالمی ادارے اور 1 منٹ میں اس کو دیکھ لیتا ہوں کہ یہ الٹی کیوں نظر آ رہی ہے۔ آتی ہے مجھے لگتا ہے یہ ارشد صاحب۔ سر اس میں ایک مرر کی سیٹنگ ہوتی ہے، اگر اس کو کر لیں تو پھر شاید ہاں چلیے پھر کریں گے، پھر بعد میں سیکھ لیں گے آپ۔ ابھی تو اس کا نام ویسے ہی بتا دیں آپ۔ جی میں بتا دیتا ہوں، 1 منٹ، میری یہ سیٹنگ تھوڑی آؤٹ ہو گئی ہے۔ سماج آ گیا آپ کے پیچھے۔
हाँ, ये समाज मेरे बीच में आ जाता है, ख्याल कीजिएगा। का है वो करता हूँ। ये सब जो बुक है ये है रेडियो के आलमी इदारे और फरोग उर्दू, ये डॉक्टर सुमेरा अकबर की तहरीर करता है और ये पहली खातून है पाकिस्तान की जिन्होंने रेडियो की नशरियात पे पीएचडी की है। अच्छा, ये क्या नाम है इनका? ये है डॉक्टर सुमेरा अकबर साहिबा, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। अच्छा, तो इन्होंने ये सारे, इसमें रजाली आबदी साहब का हवाला और ये तमाम रेडियो की नशरियात के कब शुरू हुई और कहाँ से कौन सी नशरियात होती हैं, वो उर्दू के फरोग में उनका क्या किरदार रहा है और उस हवाले से वो अपने सुनने वालों को उर्दू किस तरह सिखाते हैं। और ये शाया हुई है, अक्स पब्लिशर ने शाया की है और ये इसी साल शाया हुई है और बहुत अच्छी किताब है और जिस रेडियो के हवाले से एक बड़ी बेहतरीन किताब है। तो मेरे साथ एक ये किताब है, लेकिन इसका फैसला नहीं लगा हुआ कि अब इसे फुर्सत में शुरू करूं या फिर तारड़नामा 6 मुस्तनसर हुसैन साहब का था, तो आखिरी फैसला यही हुआ कि तारड़ साहब को तारड़नामा पढ़ा जाए। तो अब आज भी मेरे ज़ेरे कहाँ से आपकी तरफ से आया? और ये बहुत अच्छा, इसमें तकरीबन 375 मज़ामीन हैं इनके और ये संगमील पब्लिकेशन ने संगमील और बड़ी बेहतरीन किताब है। और आज जो शाम में जो मैं पढ़ रहा था, इसमें जो मजमून उसका उन्वान था वो कौन जोलाहा था जो मेरे पैगंबर का पैराहन बुनता था। और ये मजमून बहुत जवाब है और बड़ा एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क की जाहिर करता है। और इसमें उस जोलाहे का जो भी ये तारड़ साहब गए थे उस शहर में जो जहाँ पर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का एक तो इन्होंने वो पूरा ख्याल लिखा है कि इस मजमून में से कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी का किसी खड्डी पे वो खुरदरा लिबास बुनता था, वो जोलाहा, वो यकीनन उनके वालिद मोहतरम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एक खुरदरा सा खद्दर का कोई लिबास जरूर बुनता होगा। तो काश अगर मैं इतना बदकिस्मत हूँ कि रसूलुल्लाह मेरे ख्वाब में अब तक ना आए, तो ए जोलाहा तू ही मेरे ख्वाब में आ जा, जिस खड्डी से तू लिबास बुनकर रसूलुल्लाह के जिस्म पे लपेटता होगा और फिर उसकी शिकनों को सही करता होगा और फिर उसी बहाने तू हाथ फेरता होगा। तो जब तू मक्के और मदीने की गलियों से गुजरता होगा तो तेरी उंगलियों के पपोटों से क्या रोशनी निकलती होगी। बड़ा जज्बाती सा मजमून, बहुत खूबसूरत मजमून, और यही ये तारड़ सिलसिला 6 जो है ये मेरे मुताल्ले में है। जी बहुत अच्छी, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वेरी नाइस, बहुत उम्दा। अब एक साहब है या क्योंकि कई और नाम नहीं आ रहे हैं वो, हालांकि एक अगर वो कर लें तो हमें भी आ जाएगा। जो लोग दोस्त अभी इस्तेमाल कर रहे हैं वो जब नीचे पार्टिसिपेंट को क्लिक करेंगे तो सीधे हाथ पे एक विंडो खुल के आ जाएगी। तो उस जगह पर अगर हम मोर एक उस पे जाएंगे, मोर, तो उस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो रीनेम का ऑप्शन होगा, यानी जिसका ये नोकिया या मोबाइल नेम आ रहा है वो अपना यानी अरशद कुरैशी कर देगा तो वो नाम आ जाएगा। उससे हम लोगों को भी नेक्स्ट टाइम आसानी हो जाएगी। ट्राई करिएगा। असल में थोड़ा टिपिकल होता है, हम लोग तो बड़ी जल्दी बोल देते हैं क्योंकि हमारे ज़ेरे इस्तेमाल है, तो ये जरूरी है कि हर बंदा उसको इसी तरह से, लेकिन कोशिश करते रहे तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि मेरे इसके अलावा ज्वाइन करते वक्त भी एक दफा नाम पूछता है वो, अगर वहां पे भी देख लिया जाए तो बहुत आसानी हो सकती है। जी बिल्कुल, जी जी।
تو ज्वाइन करते हुए पूछता है। ये कोई साहब सैमसंग गैलेक्सी S7 एज। मेरा जहाँ तक ख्याल है ये रोशन खटक साहब ही है शायद। अच्छा, नहीं किसी का मैसेज भी आया कि मेरी बैटरी जो है वो रोशन खटक साहब ही हैं। हाँ चलिए चलिए चलिए। अगली नशिस्त का डॉक्टर साहब। हाँ साहब, क्या क्या कहते हैं अहले इल्म दानिश कि आइंदा कब मिलें? तो वबा के क्या दिन कहते हैं मुसद्दक साहब, भी है कि नहीं? हैं वबा के दिनों में? जुम्मे की रात अगर देखें 10 बजे। हाँ जुम्मे को रख लेते हैं। अच्छा, वो जो एक हमारा गुमान था कि रात में नहीं चलता, मेरे ख्याल से काफी बेहतर चल रहा। नहीं, मेरा ख्याल है बेहतर। हाँ जी, बहुत बेहतर। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई, बेहतर चलता है रात में। तो जुम्मे को रख लेते हैं। तारीख क्या होगी? टाइम सेट हो जाता है, तो अहबाब कोशिश ये करें कि हम एग्जैक्ट टाइम पे आ जाए, तो हमें एक से ज्यादा टाइम मिल जाए। जी बिल्कुल। जुम्मे को देख लीजिए, चांद भी है। रोजा है जुम्मे को हमारे यहाँ। हाँ, रमजान का भी हमारे यहाँ तो रोजा है, पहला रमजान है। अच्छा, पहला रमजान आपके यहाँ। लेकिन 10 बजे तो आपके यहाँ 10 बजे हमारा सहरी का वक्त हो रहा होगा। जी हाँ, आपका यकीनन सहरी